ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر مملکت حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ڈی ویلیویشن کی کہانی سنا کے قوم کی اس میں آپ دھول نہ جھونکیں. ہمیں کیوں ڈی ویلیو کرنا پڑا میں یہ بھی بڑا واضح آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کے زر مبادلہ کے اتنے ذخائر نہ ہوں اگست میں کہ آپ شارٹ ٹرم لائبلٹیز بھی اپنی پوری کر سکیں تو پھر آپ اربوں ڈالر کرنسی مارکیٹس میں نہیں پھینک سکتے ایک اوور ویلیوڈ کرنسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آج جو پاکستان میں روپے کی قیمت ہے وہ اپنے حقیقی سطح کے قریب تر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو انہوں نے آج غلط اعداد و شمار دیے، غلط اشاریے دیے، وہ بنیادی طور پہ جو ان کا کیس ہے جس کے اوپر آج انہوں نے بالکل گفتگو نہیں کی، اس سے قوم کی نظر ہٹانے کے لیے دیے تھے. آپ جتنا مرضی چیخ لیں چلا لیں، ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے. قوم کو یہ وقت آ گیا ہے بتانے کا کہ یہ اتنی دولت جو کہ زیادہ تر اس وقت بیرون ملک پڑی ہے، ہم میڈیا میں ہی خبریں جو سن رہے ہیں اور جو کیس سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح بیرون ممالک سے پیسے بچوائے جا رہے تھے، اندر آ رہے تھے، اسے دیکھ کے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ زرداری کے کیس میں، اومنی گروپ کے کیس میں اور حمزہ شہباز کے کیس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور ہمیشہ سے عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، چارٹر آف کرپشن ہے. اور اب یہ بھی سن لیں حمزہ صاحب کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے جتنا مرضی مل لیں، بغل گیز ہو لیں، آپ جتنا مرضی آصف زرداری سے بغل گیز ہو لیں، اب آپ کو NRO نہیں ملے گا. قوم کے سامنے اب ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ جو کیس میں جو آپ کے اوپر سنگین الزامات لگے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، قوم کو غلط اعداد و شمار دے کے. اور ایک آخری چیز اسٹاک مارکیٹ کا انہوں نے ذکر کیا، یہ کہا کہ جی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. یہ نہیں بتایا کہ مسلم لیگ نون کے آخری سال میں مئی 2017 سے مئی 2018 تک اسٹاک مارکیٹ 53,000 سے $44,000 پہ جو نیچے آئی تھی اس کی وجہ نہیں بتائی. یہ تو دودھ کی ندیاں یہاں پہ بہہ رہی تھیں، تو پھر یہ 10,000 پوائنٹس کی جو تھی شرح کیوں گری؟ بہت شکریہ. جی سوال. حمزہ صاحب یہ تو آپ نے حمزہ شہباز اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے چیزیں بتائیں، آپ کے اپنے منسٹر جو ہے فیصل وابرہ صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں لاٹری نکل آئے گی، 2-3 مہینے کے اندر جو ہے اربوں ڈالر آ جائیں گے. تو آپ کے اسٹیٹمنٹ، اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ اور آپ کے دوسرے جو منسٹرز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ اتنے رسپانسبل اسٹیٹمنٹ آتے ہیں. پرائم منسٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ تیل نکل آیا ہے، اس کی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. تو جب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئیں گے تو آپ اپوزیشن کو تو کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے اپنے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. میں آپ نے بڑا اچھا کیا یہ پوائنٹ اٹھایا. میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا تمام میڈیا کے سامنے. جو فیصل وارڈا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی 4 ہفتے کے حوالے سے، وہ انہوں نے جو بیرون کراچی کے ساحل سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم گیس کے لیے ڈرل کر رہے ہیں، ایک بحری جہاز کھڑا وہاں پہ ڈرل کر رہا ہے، اس کے حوالے سے دی تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ وہاں سے گیس کا ذخیرہ نکل آتا ہے تو وہ سمجھا جا رہا ہے، ابھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے ہے کہ وہ دنیا کے جو ٹاپ 10 بڑے ذخیرے ہیں گیس کے ان میں انشاءاللہ تعالی شامل ہوئے گا. انہوں نے ایک امید کا ظاہر کیا، ان کا ذرا سٹائل ایسا ہے کہ ذرا پختہ امید کا انہوں نے ظاہر کیا، تو اس کو اس کی کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے. یہ تو ہم شروع سے کہتے رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ جو اگلا 1.5 سال ہے ہمارا، یہ ہمیں تھوڑا سا سختی سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ بگاڑ اتنا بڑا تھا. اس بگاڑ سے اب ہمیں نکلنے کے لیے، اور ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ جی آپ پرانی بات نہ کریں، پرانی بات نہ کریں، اپنی بات کریں. بھائی جب جو پرانے کر کے گئے ہیں اس کے اثرات ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، تو ہم پرانی بات کیسے نہ کریں؟ جو ہم پالیسیاں بنا رہے ہیں ان کا براہ راست اس وقت تعلق اس بگاڑ سے ہے جس کے اثرات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس لیے ہم بار بار یہ جو پرانی بات ہے اس کے اوپر ایک مکمل آپ کو تفصیلی علیحدہ ہم دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ روپین ڈیپریسیشن سے ریونیو انکریز ہوتا ہے، لیکن جو نو ماہ کا ریونیو فگر آیا ہے اس میں ریونیو الٹا ڈیکریز ہوا ہے. اس سے تو اگر ہم ڈالر ٹرم دیکھیں تو پچھلے مالی سال کے پہلے 9 مہینے کا ریونیو 26 ارب ڈالر تھا، اور اس مالی سال کے 9 مہینے کا ریونیو 22 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے. یہ 19% ڈیکریز بنتا ہے ڈالر ٹرم میں. یہ کیا وجہ ہے کہ روپی ڈیپریسیشن کا امپیکٹ ریونیو کے اوپر نہیں پڑا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ آپ کا اپنا جو محکمہ ہے FPR، اس میں اصلاحات کی بہت سارے دعوے کیے گئے تھے، 9 مہینے گزر گئے ہیں، تو
कौन सी इस्लाहत हुई है? पॉलिसी बोर्ड भी फंक्शनल नहीं हो सक रहा है, हालांकि पॉलिसी बोर्ड पहले भी खुला में मौजूद था, वही भी प्रवेश किया जाता है, करने का दावा था, वही ऑफिसर, वही चीफ कमिश्नर बैठे हुए, वही मेंबर बैठे हुए, थोड़ा इधर उधर 3 सवाल हो गए हैं, 3 सवाल हो गए हैं। अच्छा जी, जो आपका पहला सवाल था मैं उसके हवाले से आपको जवाब दे लूँ कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि डीवैल्यूएशन से इनिशियली तो आपके रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं अगर आपकी इंपोर्ट कम ना हो रही हो। पाकिस्तान अपना 40% जो रेवेन्यू है FBR वो इंपोर्ट स्टेज पे इकट्ठा करता है। अब आपकी इंपोर्ट जो कि अगस्त में 15% ग्रो कर रही थी, अब वो नेगेटिव जा रही हैं, तो इसलिए हमें रेवेन्यू ग्रोथ नहीं मिल रही। रेवेन्यू में कमी नहीं आई, रेवेन्यू तो पिछले साल से 3% ज़्यादा पे है, लेकिन उसमें हमारे जो टारगेट्स हैं उससे हमें शॉर्टफॉल आई है। आपने बात की कि तब्दीलियाँ क्या आई हैं, बहुत सारे हमने ऐसे काम किए जो बड़े अरसे से नहीं हुए थे। बेनामी रूल्स को हमने इंप्लीमेंट किया, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस को हमने रिवाइज़ किया, अब हम दोबारा करने जा रहे हैं। नई वेबसाइट हमने लॉन्च की, एक डेटा इंटीग्रेशन का मैकेनिज़्म जो कि इस महीने के एंड में जिसके नताइज हमारे सामने आ जाएंगे। नैब, FBR, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम का जो डेटा है वो इंटीग्रेट करके नॉन फाइलर्स का एक मुकम्मल डेटा निकाला जा रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हम कर रहे हैं, और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। इसके ऊपर हम एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे FBR के ऊपर सिर्फ। सर ये बताइएगा कि कुछ हल्कों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि PTI हुकूमत के अंदर, कैबिनेट के अंदर में से कुछ लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कुछ और नून लीग कुछ अपॉइंटी हैं जो अहम मुद्दों पर तैनात हैं इस वक्त इकनॉमिक टीम में, तो वो लोग इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वही काम इमरान खान से करवा रहे हैं जो अपोजिशन के दौरान वो क्रिटिसाइज करते थे गुज़श्ता हुकूमतों को। IMF के पास एमनेस्टी स्कीम, फिर आपने 2 सप्लीमेंट्री बजट भी दिए, उसके बावजूद 300 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल भी है आपका। एक्सपोर्ट आपकी मार्च में ग्रोथ नहीं हुई उसकी, रुपये डिवैल्यू हुआ, तो उसके बावजूद ये सारे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे और नहीं उनसे करवाए जा रहे हैं ये लोग। तो अगर आप इस पर नहीं देखें, ये तो एक मफरूज़ा है कि कोई साजिश कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ है। ये हम इस वक्त तो क्योंकि मईशत को हमें रेस्क्यू करना ज़रूरी था, उससे हम निकले हैं, उसको एक इंटेंसिव केयर यूनिट से हमने बाहर सक्सेसफुली निकाल लिया, लेकिन अभी जनरल वार्ड के अंदर उसका मईशत का जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। क्योंकि हमने जो पिछले 2 साल से हमने इस मईशत के जो अदारे थे उन सबको हम खसारे में ले गए। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के नुकसानात 100 अरब से 423 अरब पे चले गए। एक्सपोर्ट्स की आपने बात की, ये लोग क्या एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। 13% एक्सपोर्ट्स थी 2016 में ऑफ GDP, जब ये छोड़ के गए तो 8% रह गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं 100 अरब डॉलर पे लेके जाऊंगा एक्सपोर्ट को, वो 25 की भी 23 रह गई इनके टाइम पे। और हमारे टाइम पे ग्रो कर रही हैं एक्सपोर्ट्स, लेकिन मार्च के महीने में नहीं की। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जनवरी से हमारा पूरा डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी आया है, और जो स्टेट बैंक की डिवैल्यूएशन है, और हमने जो एनर्जी प्राइसेस रैशनलाइज की हैं। अब ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री जिसको 10 साल से जिसका गला घोंटा गया है, और ख़ास तौर पे पिछले 5 साल में, तो वो चंद दिनों में तो आपको रिवाइवल ही नज़र आएगा। एक टाइम लैग के बाद आपको इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी ग्रोथ नज़र आएगी। अभी भी मैं अप्रैल का डेटा देख रहा था जो अभी तक आया है, आज 11 अप्रैल है, तो हमें अभी तक तो बड़ी हैंडसम ग्रोथ इस महीने नज़र आ रही है एक्सपोर्ट्स की। कोई वाशिंगटन से अच्छी खबर आने की तौक़्क़ो है 2 चीज़ों के बारे में। एक कि क्या डिमांड जो है टैक्सेशन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट डिमांड तो नहीं होगी। दूसरी जो आपने जो उनके पास देखे गए हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क पेपर, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क पेपर जो है उसके बारे में बताएं कि उसमें कोई आपने परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन को तो इजाफा करने के लिए नहीं, ये जिस सतह के ऊपर ये फाइनेंस मिनिस्टर से बात हो रही है वो इन प्रिंसिपल बात हो रही हैं। प्रिंसिपल चीज़ों का तखमीना लगाया जाएगा, किसी पर्टिकुलर टैक्सेस के हवाले से या किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के हवाले से उस इतनी ऊंची सतह के ऊपर बात नहीं होगी। वो तो जब उनका स्टाफ मिशन यहाँ पे आएगा तो जो मोडेलिटीज़ तय होंगी उसमें हम इतनी तफसील में जाएंगे। शुक्रिया सर, हमाद साहब ने काफ़ी बात कर ली। जानी साहब अभी जो चेयरमैन हेल्थ कमेटी के मियां साहब उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि जो नफियात की कीमतें बढ़ी हैं इनको वापस करने का कोई तरीका ही नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 70 घंटों में जो है कीमतें वापस कर दी जाएंगी, क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे ये कीमतें वापस की? देखिए बिस्मिल्लाह, देखिए गवर्नमेंट ये नहीं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन मैं आज क्योंकि हमजा का हवाले से बात की, फिर भी एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा। ये जो आप बातें कर रहे हैं महंगाई की, ये मैं लास्ट टाइम भी दिखाया था कि ये 22 मई 2018 में जो है फैसेट अभी कीमतें बढ़ी हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, ये सेकंड लास्ट कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी अब्बासी साहब की पी नून की, उसमें ये दवाइयाँ जो हार्डशिप केसेस के हवाले से बढ़ी थी जिसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन
کیونکہ یہ انہوں نے بڑھائی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو تھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے, یہ بھی موجود ہے. اب آتے ہیں اس پہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. بالکل کر رہے ہیں. آج بھی پورے پاکستان میں ریٹس ہوئے ہیں. اس میں 395 چیزوں کی قیمت کم بھی کرائی گئی تھی, لیکن کمپنیز نے کم نہیں کی. اس وجہ ہم ریٹ بھی کر رہے ہیں, اور کئی کمپنیز نے, وہ بھی لسٹ موجود ہے, کہ جو ان کو لائن ڈرا کی گئی تھی کہ یہ آپ کے ریٹس ہوں گے, اس سے زیادہ جا کے انہوں نے بڑھائی, وہ بھی کم کریں گے. اور اگر یہ سب جیسے پی ایم صاحب نے کہا ہے, گورنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ قیمتیں کم مزید اگر کرنی پڑیں تو کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی بھی ہے اور کوئی ایشو بھی نہیں ہے. میری کل پی پی ایم میں سے, کل وہ کراچی سے صاحب آئے تھے, میری ان سے بات ہوئی تھی. ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, جس سے ہم انشاءاللہ مزید اس کے علاوہ کہ جو انہوں نے بڑھائی ہیں غلط, وہ تو ہم کم کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ یہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. تو کیا NGOs کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ریونیو کم ہوا ہے, یا کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے, کہ نئے بجٹ میں اس کو ختم کرنے جا رہی ہے حکومت, یعنی ویکینسی اگر آپ سینٹ ٹیکس کے حوالے سے بتا دیں کہ نئے بجٹ میں وہ آ رہی ہے؟ نہیں, جو انشاءاللہ اس سال ہم ریونیو اکٹھا کریں گے ٹوبیکو سے, وہ ابھی تک سب سے زیادہ ریونیو جو اکٹھا کیا آج تک ایف بی آئی نے ٹوبیکو سیکٹر سے, وہ ہوئے گا. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا پہلا سپلیمنٹری بجٹ تھا, اس کے اندر ہم نے ان ٹیئرز کے اندر جو ہے وہ اضافہ پہلے سے کہیں زیادہ کیا تھا. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. آئندہ بھی اگر ہم کو اضافہ کریں گے یا ڈیکریز کریں گے, وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہم کریں گے, نہ ہم ہمارا اپنا جو ڈیٹا ہے وہ سب سے مصدقہ ہے اس حوالے سے, اور ہم اپنی کیلکولیشن کریں گے, دیکھیں گے کہ کس طرح سے ریونیو کو بھی انکریز کیا جا سکتا ہے, اور یہ جو لعنت ہے تمباکو کی, اس کی کنزمپشن کو کم بھی کیسے کرنا ہے ہم نے. جی, وہ ٹیکس کا ذکر انہوں نے کر دیا, لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی جو ہم کم از کم ہمارا 20-25 ارب تقریباً آپ کے ہیلتھ کارڈز پہ, جو کہ پاکستان کا نہیں اس ریجن کا سب سے بڑا ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے, اس میں جا رہا ہے. اور یہ جو ٹیکس لگے گا انشاءاللہ ٹبیکو پہ, اس پہ ہیلتھ جو کارڈ کے لیے بھی جو ہیلتھ انشورنس ہے, اس کے لیے انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی ہے, وہ دیں گے, چاہے اس سے دیں, لیکن دے ول پے اس. اور انشاءاللہ سب سے جو بڑا پروگرام جو ابھی ہم 6 مہینے میں تقریباً 5.5 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کوریج دینے جا رہے ہیں, اس کو بڑھا کے انشاءاللہ نیکسٹ ویک اینڈ تک, بلکہ اس ایئر کے اینڈ تک تقریباً 7 کروڑ ہو جائے گا. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے, تاکہ وہ 50% لوگ جو انفلوئنس ہو رہے ہیں غربت سے, جو پریشر ہے باقی چیزوں کا, وہ کم ہوگا انشاءاللہ. جی جی, آپ لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے, آپ کی عوام کی بجائے کہ آپ لوگ ان کی چیزیں نکالتے اور صوفیہ ماڈل لگاتے, چائنا ماڈل لگاتے, اس سے پیسہ دیتے. یہاں تو عوام رونے پہ آ گئی ہے. اب بچارے کہ انہیں تکلیف دی جاتی ہے, تو عوام کو تکلیف مل رہی ہے اور کوئی دعائیں نہیں دے رہا. تو میرا یہ ہے کہ آپ لوگ نا ٹیکس عوام کے کم کریں, ان سے پیسہ وصول کریں, اور وہ پیسہ ہم لوگوں پہ لگائیں اور وہ ٹیکس میں دیں. شکیل صاحب سر, 2-3 مختصر کوشچن ہیں. ایک تو یہ رہے گا کہ 15% جو ہے وہ روپیہ گرا, مگر ایکسپورٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اس پر کوئی روشنی ڈالیں. دوسرا یہ ٹیکس کے اہداف حاصل نہیں ہو رہے, شارٹ فال آپ کا جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور اب 4 ماہ باقی ہیں. اصل مسئلہ نہیں کہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر لوگ پیسہ لگائیں, لیکن حکومت جو اپنے ادارے ہیں ان کے پاس اربوں روپے پیسہ ہے, لیکن وہ انویسٹ نہیں کر رہے اس کے اندر. اور IMF کا بھی تھوڑا ذکر کر دیں کہ فائنل کب ہو رہا ہے پروگرام, اصل مطلب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اور فائنلی یہ کہ وزیر اعظم کو آئل کے اوپر جو رپورٹ پیش کی گئی ہے, اس کا پہلے تو کافی زیادہ ڈولر پٹا گیا, لیکن ابھی کوئی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی